بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی تلاوت میں دوسرا نصف قرآن شروع ہونے جا رہا ہے۔ سورہ کہف یعنی 16واں سپارہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 75 سے آج کی تلاوت شروع ہوگی۔ سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء کی 50 آیات بینات شامل ہیں اور یہ ساری مکی صورتیں ہیں۔ اس میں شروع سے ہی حضرت جو کل قصہ شروع ہوا تھا حضرت موسیٰ و خضر علیہم السلام کا قصہ، اس میں بنیادی طور پہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کی طرف بھیجا، کچھ علوم لدنی کے اعتبار سے کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے روانہ کیا۔ تو اس میں بنیادی طور پہ 3 ایسے امور حضرت خضر نے کیے جو حضرت موسیٰ سے رہا نہ گیا اور سوال کرتے رہے بار بار، اور حضرت خضر اس شرط کے اوپر کہ تم آئندہ سوال نہیں کرو گے ساتھ چلنے کی اجازت دیتے تھے، لیکن وہ پھر سوال کر دیتے تھے۔ تو پھر جب حضرت خضر نے انکار کر دی حضرت موسیٰ کو مزید آگے لے کے جانے کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چلیں ٹھیک ہے، پھر مجھے یہ تو بتائیے کہ یہ جو کیا تھا تینوں چیزیں۔ تو اس کا اظہار کیا حضرت خضر علیہ السلام نے، اس کا جواب دیا کہ تختہ اس لیے میں نے توڑا تھا کہ وہاں پہ ایک یتیم جو ہے نا وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، تو وہ جس کی بھی اچھی کشتی دیکھتا تھا تو وہ غصب کر لیتا تھا، تو میں نے اس کا تختہ توڑ دیا، عیب زدہ کر دیا تاکہ وہ نہ کرے۔ اور پھر بچے کو میں نے اس لیے قتل کیا حالانکہ وہاں پہ کہ وہ نہ بڑا ہو کر کے والدین کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، اس لیے۔ اور جو دیوار بنائی ہے، یہ تینوں بہرحال ایسے امور ہیں۔ اس میں یہ بظاہر تو ایک قصہ ہے، لیکن مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پہ علوم کا سمندر ہے جو کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کو سکھانا چاہتے تھے، اور انہوں نے اسے سیکھا بھی کہ وہ بہت ساری ایسی چیزیں جس میں ہم جلد بازی کرتے ہیں نا، اس میں سوال اور حکمت پنہاں ہوتی ہے، اور وہ جو معلم ہوتا ہے اس وقت جو وہ حکمت کا اظہار نہیں کرنا چاہتا ہوتا کسی وجہ سے۔ تو یہ حضرت موسیٰ اور خضر کا ڈائیلاگ ہے۔ پھر آگے یہاں پہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں یہودیوں نے سوال کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے طور پہ اللہ رب العزت نے جو وحی فرمائی تھی ان کے متعلق، حضرت ذوالقرنین کے متعلق کہ وہ کون تھے، مختصراً ان کا ارشاد فرمایا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے کافروں کے اس بے ثباتی کا اظہار کیا جس کے وہ اظہار کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بے سر و پا دنیا میں رہیں۔ تو ارشاد فرمایا کافر اللہ کے علاوہ لوگوں کو اپنا حمایتی بنا بھی لینا، جیسے جو انہوں نے بہت سارے حمایتی بنائے ہوئے ہیں، تب بھی وہ خائب و خاسر رہیں گے، اور ان کی ساری کوشش دنیا کی زندگی کے حصول کے لیے ہے، تو وہ دنیا تو ان کو حاصل ہو جائے گی، لیکن اس کی سزا جو ہے نا وہ جہنم میں اللہ رب العزت ان کو عطا کرے گا۔ لیکن آخرت جو ہے نا وہ صالحین کے لیے جزائے جنت کے طور پہ ہوگی، یعنی ان کو جنت کی جزا ضرور مل کے رہے گی۔ آگے سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ سورہ مریم شروع سے ہی حضرت مریم سلام اللہ علیہ قصے سے شروع ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ سورہ آل عمران میں تھوڑا سا اس قصے کی بنیاد گزری ہے کہ حضرت مریم کس اولاد سے تھیں، آل عمران سے تھیں، اور پھر ان کی ماں نے، عمران کی بیوی نے منت مانی تھی کہ جو میرے پیٹ میں ہوگا وہ میں اس کو میں وقف کرتی ہوں، اللہ کی نظر کرتی ہوں۔ تو وہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو حضرت وہ عمران کی جو اہلیہ تھیں وہ پریشان ہوئیں حضرت مریم کی والدہ کہ یہ تو بیٹی میں نے جنم دے دی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، اس کو بھی وقف کر دے۔ تو اس سے آگے والا حصہ جو ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت مریم جب بڑی ہو گئیں تو انہوں نے اپنے آپ کو جب بیت المقدس کے گرد جو حجرے تھے ان میں سے ایک حجرے میں اپنے آپ کو مقید کر لیا، اللہ کی عبادت کرتی تھیں۔ حضرت زکریا ان کی جو نا وہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، تو حضرت زکریا کو بھی اللہ رب العزت نے وہ بیٹے کی خوشخبری سنائی یحییٰ کی صورت میں، اور یحییٰ کی خوشخبری اللہ رب العزت زکریا کو عطا فرمائی۔ ایک دفعہ تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے بال سفید ہو چکے ہیں۔
تو اللہ نے ارشاد فرمایا، فرشتہ نے کہا کہ جو اللہ کرنا چاہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کچھ واقعات کا ذکر کیا۔ اب دوسرے رکوع میں حضرت مریم کا ذکر ہے۔ وہ جب مریم جوان ہوئیں، اپنے جوبن پہ پہنچیں، اللہ رب العزت نے کلمہ القاء کیا تو پھر بیٹے کو جنم دیا، تو اب پریشان ہو گئے حضرت مریم بھی۔ اب یہ سارے قصے بنیادی طور پہ دیکھیں نا ملے ہوئے ہیں، کہ پیچھے سورہ کہف میں موسیٰ و خضر کا قصہ وہ بھی مخفی علم لدنی تھا، اب حضرت مریم کا، حضرت زکریا کا، یہ سارے قصے بنیادی طور پہ علوم باطنیہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ کیسے اللہ نے، یعنی جو اللہ کرنا چاہے نا وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ ایک کلمہ اللہ رب العزت نے مریم کے بطن میں القاء کر دیا، اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے، لوگ کیا کہیں گے، اور پھر لوگوں نے واقعی اکٹھے ہو گئے حضرت مریم کے گرد، کیا کر دیا تم نے مریم، تم تو اپنے آپ کو بالکل پاک دامن عورت شمار کرتے تھے ہم تو تمہارے بارے میں، اور تم نے کیا کر دیا۔ تو اس وقت حضرت مریم نے کہا کہ اس سے پوچھ لیجئے جو میں نے جنا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ کیا بولے گا، ان نے کہا کہ نہیں یہ بولے گا۔ اس وقت کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اس وقت کلیئر کٹ یہ جواب مل گیا کہ مریم جو ہے نا یہ صالحہ ہیں، ان کے کو کسی بشر نے ٹچ نہیں کیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے وہ امور ہیں جو اس رکوع میں آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو اب یہ سارے قصوں کو اگر بیان کیے جائے تو کافی سارا ٹائم جو ہے نا وہ اس میں درکار ہوگا۔ حضرت ابراہیم کے کچھ واقعات پہلے گزر بھی چکے ہیں، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کا تعارف ہے، پھر حضرت اسماعیل کا تعارف، پھر حضرت ادریس کا تعارف، مختصر تعارف ہے کہ ان کی شخصیت کتنی صدیق تھی، کتنی مخلص تھی، کتنی اسماعیل کی کتنی مخلص تھی، حضرت ادریس کی کتنی جو ہے نا وہ پاک دامن تھی، اور اللہ رب ان کے کس طرح ان کا ذکر کو بلند کیا ہے ان کا ہے۔ پھر انسان کے مرنے کے بعد جینے کے اوپر جو انسان کی حیرانگی ہوتی ہے نا کہ میں مر جاؤں گا، لوگ مر جائیں گے پھر کیسے اٹھیں گے، ان کا ذکر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ پھر قیامت کے دیگر احوال کا ذکر ہے۔ دنیا میں شیطان کفار پر مسلط رہتا ہے اور ان کو کبھی بھی دنیا سے نکلنے نہیں دیتا، ہر وقت ان کے اندر دنیا میں محو ان کو رکھتا ہے۔ تو پھر وہ اور کافر یہ بھی چاہتے ہیں کہ آخرت میں بھی، یعنی اس کے بعد میں بھی ہماری اسی طرح جو ہے نا وہ آہو بھگت ہوگی، اسی طرح ہماری عزت اور وقار ملے گا۔ ارشاد فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، قیامت کے دن جو ہے نا یہ متقین ہی عزت پائیں گے، مجرموں کو کٹاڑے میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ سورہ مریم کے رکوع نمبر 6 میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا۔ آگے پھر سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، ابتدائی آیات بینات میں نا قرآن کا تعارف ہے، اور یہ مکی صورت ہے بنیادی طور پہ، یہ ساری مکی صورتیں ہیں۔ اور طٰہٰ کی آیات بینات جو حضرت عمر کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے وقت پڑھی گئی تھی نا، اور جیسے ان کے بہنوئی کے گھر میں وہ آیات پڑھی جا رہی تھی، اور وہ جو ان کا بہنوئی سن رہے تھے، ان کی بہن، وہ تو سورۃ طٰہٰ کی آیتیں تھیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے نکلے تھے نا۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت کا جب اسلام کے اوپر سخت ترین مشکل وقت تھا نا، اس وقت یہ سورہ طٰہٰ کی آیات بینات ہیں۔ اگر آپ سورہ طٰہٰ پڑھیں نا تو اس کی جو انداز ہے نا یہ بڑا جلال والا ہے، بڑا رعب والا ہے۔ اس میں یعنی کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کفار مکہ کو اور کفار کو پورے پرجلال انداز میں مخاطب کر رہے تھے۔ پھر اسی سٹارٹنگ میں ہی حضرت موسیٰ کے قصے کو شروع کر دیا جاتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کچھ عرصہ رہے اور ان کی نوکری کی، پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو ان کی اہلیہ بنا دیا، حضرت موسیٰ کے جو ہے نا وہ نکاح میں دے دیں۔ پھر حضرت موسیٰ حضرت شعیب سے جب رخصت ہوئے نا تو اس وقت کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، اور پھر جو ہے نا وہ اپنے علاقے مصر کی طرف واپس پلٹے۔ جب مصر کی طرف واپس پلٹے نا اس وقت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اب جاؤ فرعون کے دربار میں، اس کو جا کے تبلیغ کرو۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چند ایک دعائیں مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ان کا ذکر ہے۔ اور ان کے دعاؤں کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ تمہیں اپنا بچپنا یاد ہے جب میں نے تیری ماں کو القاء کیا تھا کہ اس کو دریا میں ڈال دے اور اس کو اللہ کے حوالے کر دے، تو یہ اللہ کا جو دشمن ہے اسی کے گھر میں پنپے گا، بڑھے گا۔ پھر تھوڑا سا اس قصے کا ذکر کیا کہ تجھے میں نے نہ فرعون کے گھر میں پالا ہے، پوسا ہے، اب تو اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کے سامنے جا کے بات کر، تو اب جاؤ اس کے سامنے جا کے بات کرو۔
پھر اس لمحے آ کے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا. لیکن ساتھ ساتھ کیا پیارا اسلوب ہے اللہ کریم کا، ساتھ ساتھ نا اپنے دشمن کے پاس بھیج کے نا موسیٰ کو کہا بات نرمی سے کرنا، تبلیغ کرنے جا رہے ہو نا تو اپنی زبان میں نرمی رکھنا، اگرچہ بھلا میرا دشمن صحیح لیکن بات نرمی سے کرنا. تو اس میں جو ہے نا داعی یعنی دین کی دعوت کرنے والا جو شخص ہے نا، اس کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جب تم جاؤ نا لوگوں کے پاس دین کی دعوت لے کر کے، جیسے اللہ نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا تو نصیحت کی تھی کہ بات کو نرم کرنا، تم بھی اپنی بات کو نرم رکھا کرو. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تو انسان تم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، تمہیں مٹی میں واپس لوٹانا ہے، اس کے ذکر کیا. پھر آگے فرعون کا پھر احوال ہے. اب فرعون کی ان احوال کا ذکر ہے جب حضرت موسیٰ کے دعوت کے بعد فرعون کا ریاکشن ہوا نا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے موسیٰ کو پکڑ لیا، کہا تو جادوگر ہے، تیرے سامنے میں تیرے خلاف جادوگر لے کے آؤں گا. پھر وہ بڑے جادوگروں کو بلوایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ید بیضا تھا اور پھر وہ عصا تھا، پھر وہ پھینکا، وہ سانپ بن گیا. پھر جادوگروں نے اپنے سانپ پھینکے. پھر حضرت وہ ان کا ذکر ہے. پھر حضرت موسیٰ نے جادوگروں کو تبلیغ کی، وہ مسلمان ہو گئے. اس وقت فرعون نے کہا اگر تم نے اپنے دین پہ واپس پلٹ کے نہ آئے نا تو میں تم سب کو دہکتی ہوئی آگ کے اوپر لٹاؤں گا، تمہاری چربی جو ہے نا وہ اس آگ سے بجھے گی، ٹھنڈی ہوگی. تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ فرعون اب وہ والا ایمان ہم جو لیٹ چکے ہیں نا وہ ہم چھوڑ نہیں سکتے، یعنی حضرت موسیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو مصر سے دوبارہ ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. یہ طٰہٰ کا 4تھا رکوع ہے. پھر سمندر سے راستے بنائے، ان کو نکالا. پھر بنی اسرائیل کو نجات ملی. پھر بنی اسرائیل ایک کھلے آسمان کے نیچے کافی عرصہ تک رہے. پھر من و سلویٰ کا نزول ہوا، ان کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد کچھ ٹائم کے لیے وہاں پہ رکنے کے بعد حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کی کتاب لینے کے لیے جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو اپنے قوم کو ہارون کے حوالے کر کے گئے. اب اس رکوع میں حضرت ہارون کا اور حضرت موسیٰ کا ڈائیلاگ ہے. وہ کیسے کہ ہارون کو چھوڑ کر ان کی قوم نے سامری جادوگر کی تباہ کرنا شروع کر دی اور اس نے بچڑا بنایا. اب اسی رکوع میں اس کا ذکر ہے. پھر موسیٰ واپس پلٹ کے کوہ طور سے آئے نا تو اپنے بھائی ہارون کو جھنجھوڑا، پکڑا غصے سے نا کہ تو نے یہ کیا کر دیا، تجھے میں نے قوم حوالے کر کے گیا تھا اور تو نے ساری قوم کو سامری کے پیچھے لگا دیا. تو حضرت ہارون نے اپنی لجاجت کا ذکر کیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ قوم ان کے پیچھے چلی گئی تھی. حضرت موسیٰ نے پھر غصے کا اس اظہار کیا. یہ سارا اس رکوع میں ذکر ملتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دنیا کی یہ جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ طٰہٰ میں جلال والی آیات بینات ہیں، یہ حضرت موسیٰ اور نعوذ باللہ فرعون کے جو قصہ ہے نا، اس میں کافروں کو، خاص کر مکہ کے کافروں کو تھریٹ کیا گیا ہے کہ جتنی طاقت فرعون کے پاس تھی نا اتنی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے. تو اگر اللہ رب العزت نے فرعون کو خائب و خاسر کر دیا ہے اور غرق کر دیا ہے تو تمہارے اوپر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے پہاڑوں کی کیفیات کا ذکر کیا، قیامت کے دن کیسے پہاڑ روئی کی طرح جو ہے نا وہ اٹھیں گے، اس کا ذکر کیا. قیامت کے دن مناظر کیا ہوں گے، کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکے گا. اللہ رب العزت بہت بلند ہے، وہی سب کو نفع دینے والا ہے. اور آپ قرآن لینے میں جلدی نہ کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ ارشاد فرمایا اور نصیحت فرمائی. پھر آخری 2 رکوعوں میں قصہ آدم اور ابلیس کا وہ قصہ ہے جس میں ابلیس نے آدم کو جو ہے نا وہ اس درخت کے قریب جانے کا کہا. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ذکر الہی سے اعراض نہ کیا کرو، جس نے بھی اللہ کے ذکر سے اعراض کیا نا اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی اور قیامت کے دن بھی وہ اندھا اٹھایا جائے گا، اس کا ذکر ہے. کافروں کے انجام کیا ہوگا آخر کار قیامت کے دن، اس کا ذکر ارشاد فرمایا. اور یہ طٰہٰ کا آخری رکوع ہے. پھر تسبیح و تحمید دن، شام، دوپہر ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحمید کرنی چاہیے. نماز کی تلقین کا حکم ارشاد فرمایا. سورہ انبیاء کے پہلے آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قیامت قریب آنے والی ہے اور اس وقت لوگوں سے حساب ضرور ہوگا. اللہ کا علم زمین و آسمان پر محیط ہے. انسان کی تخلیق، موت، قیامت میں حاضری، ان رسول کی بعثت، اس کا انکار، اس کی سزا اور پھر ان کے بعد متقین کی جزا، اس کا ذکر ارشاد فرمایا اس پہلے رکوع میں. دوسرے رکوع میں ارشاد فرمایا کتنی ہی بستیاں اللہ رب العزت نے برباد کر دی ہیں اس لیے کہ وہ ظالم تھے، اور اللہ کبھی ظالم کو مہلت نہیں دیتا. قیامت کے دن بھی ان کو مہلت نہیں ملے گی. جہنم میں پھر جب آئیں گے ان کی سزاؤں کی کیفیات کا ذکر کیا.
پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کے تیسرے رکوع میں کائنات کی کاریگری میں لوگوں کو غور کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، کس طرح اللہ رب العزت نے آسمان کو سجایا ہے، کس طرح زمین کو لگایا، پھر ان دونوں کو اللہ رب العزت نے ملتا ہوا دکھایا، اور پھر پانی کو پیدا کیا جو ہر ایک کے لیے زندگی ہے، کل شیء حی، ہر چیز کے لیے پانی زندگی ہے، اور پھر اس کا ذکر کیا۔ بہت ساری اس کے علاوہ دیگر نشانیوں کا اس رکوع میں ذکر ہے۔ رات اور دن کا ہیر پھیر اللہ رحمان کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس وقت چاہتا ہے زمین و آسمان کو قلب میں لاتا ہے، یعنی تبدیل کرتا ہے۔ عیش و عشرت کا سامان ہم نے دنیا میں رکھا ہے، اور ہم ان کو ڈراتے بھی رہتے ہیں تاکہ وہ اللہ رب العزت کی کاریگری کو دیکھ کر کے اللہ کی ذات کو یاد رکھتے رہیں، اور پھر قیامت کا دن ضرور ایک دن آئے گا، اور اس وقت صحیح ترازو رکھا جائے گا، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی۔ یہاں تک انبیاء کے چوتھے رکوع تک آج کی تلاوت ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔